کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور شکر گزار ہوں رب تعالیٰ کی کہ جس کی توفیق سے ہم قرآن پاک سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم آج آخری قاعدہ اقلاب کا پڑھیں گے۔ اقلاب کے معنی ہیں بدل دینا، یعنی ایک لفظ کو دوسرے سے بدلنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقلاب کب کب ہوتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے مم بعدی۔ تو ساتھیوں چلیے اب ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور ہم اپنے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مشق کریں گے قاعدے سے، اور اس کے بعد ہم پھر قرآنی آیات پر مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ساتھیوں یہاں پر آپ سب سے پہلے بلاک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ام، با زبر با، ام با، تا تا زبتت ام بتت۔ اب دیکھیں ہم نے ہجے میں نون پڑھا ہے، تو ہمیں غور کرنا ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد چونکہ با آ رہا ہے تو اب ہم اس نون کو میم سے بدل دیں گے۔ اب ہم ہجے کریں گے حمزہ میم زبر ام، با زبر با، ام با، تا تا زبتت ام بتت، ام بتت۔ نیکسٹ بلاک دیکھیے، میم میم زے میم، با قاف زبر بق، میم بق، لام زیلی، میم بقلی، ہا الف زبر ہا، میم بقلی ہا۔ اب غور کریں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس نون کو میم سے بدل کے ہم نے پڑھا۔ اب آپ قرآن کریم کی آیات میں سورہ عبس کی آیت دیکھیے، کرام بررہ۔ یہاں میم کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیے، فَأَنبَتْنَا۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے نون کو میم سے بدل دیا، فَأَنبَتْنَا پڑھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو میم سے بدل دیا۔ امید ہے کہ آپ کو اقلاب کا قاعدہ بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح